अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपकी उर्दू की क्लास है जमात स्वयं के लिए। आप सब अपनी उर्दू की किताबें निकालें और सफ़ा नंबर 9 पर आ जाएं। सबक का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। ये आपका सबक नंबर 3 है। सबक की पढ़ाई करने से पहले हम इसके इमला के अल्फाज और अल्फाज मायने पढ़ लेते हैं। पहला लफ्ज़ है आपके पास तवज्जा, दूसरा लफ्ज़ है मुनाफा, तीसरा लफ्ज़ है शोहरत, चौथा लफ्ज़ है खुशखबरी, पांचवा लफ्ज़ है हिजरत और छठा लफ्ज़ है नमूना। अब इसके अल्फाज के मायने पढ़ लेते हैं। यही अल्फाज आपके पास इमला में मौजूद हैं, उन्हीं अल्फाज के हमने मायने लिख लिए हैं। पहला लफ्ज़ आपके पास है तवज्जा, तवज्जा का मतलब है गौर। दूसरा लफ्ज़ है मुनाफा, मुनाफा का मतलब है फ़ायदा। तीसरा लफ्ज़ है शोहरत, शोहरत का मतलब है मशहूर होना। चौथा लफ्ज़ है आपके पास खुशखबरी, खुशखबरी का मतलब है अच्छी खबर। पांचवा लफ्ज़ है आपके पास नमूना, नमूना का मतलब है मिसाल। छठा लफ्ज़ है आपके पास हिजरत, हिजरत का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। सातवां लफ्ज़ है आपके पास हकीर, हकीर का मतलब है कमतर। ये थे आपके इमला के अल्फाज और अल्फाज मायनी। अब आप आ जाए सफ़ा नंबर 9 पर किताब की पढ़ाई की तरफ। यह है आपका सफ़ा नंबर 9। अखलाक का मतलब लिख लीजिए, आदतें, बात करने का तरीका। इंसान में जो आदतें पाई जाती हैं, जैसे सुबह सवेरे उठना, सच बोलना, अच्छी आदत भी होती हैं और बुरी आदत भी होती हैं हर इंसान में। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है जिनमें सब अच्छी आदत पाई जाती थी, उन जैसे अखलाक किसी के नहीं थे। अच्छा जी, अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। उस ज़माने में अरब के लोग मुसलमान नहीं थे। वो बुतों की पूजा करते थे, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई झगड़ा करते और एक दूसरे को कत्ल करते। गरीब और कमज़ोर लोगों को गुलाम बना लेते और उन पर जुल्म ढाते। औरतों को कमतर का मतलब लिखे हकीर समझते और उनसे बुरा सलूक करते। आप सल्लम बचपन ही से बुलंद इखलाक के मालिक थे। आप सल्लम की आदत दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थी। आदत जमा है आदत की, ठीक है। आप सल्लम ने कभी भी फजूल खेलों और बातों में हिस्सा नहीं लिया। ये आप सल्लम के ज़माने की बात की जा रही है कि जब हज़रत सल्लम पैदा हुए। पहले तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। जब आप सल्लम की पैदाइश हुई तो उस वक्त जो थे उनका जो मज़हब जो था वो बुत परस्ती था, यानी वहाँ के लोग बुतों की पूजा करते थे और उन लोगों में इतनी जहालत थी कि वो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को कत्ल कर देते थे। औरतों को कमज़ोर और कमतर समझते थे, यानी उनका माशरे में कोई मकाम नहीं था, ठीक है। और गरीब और कमज़ोर लोगों को ग़ुलाम बना लेते, यानी जो ग़ुलाम होता, जैसे हमारे घर में अब काम वगैरह काम करने वाले आते हैं, पहले ज़माने में काम करने के लिए नौकरों को ख़रीदा जाता था, यानी नौकरों की भी ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं थी। आप सल्लम बचपन ही से बुलंद इखलाक के मालिक थे, यानी आप सल्लम का जो बचपन था, आप सल्लम जो बचपन में उनके जो इखलाक थे वो बहुत आला दर्जे के थे। आप की आदत दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थी, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं। आप सल्लम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। आपने कभी फजूल खेलों में और बातों में हिस्सा कभी भी नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाए, सफ़ा नंबर 10 की तरफ। आप सल्लम हमेशा साफ सुथरे रहते, धीमे और मीठे अंदाज में बात करते, जो बात कहते सच कहते, कम बोलते, ज़्यादातर खामोश रहते, बड़ों की इज्जत करते, गरीबों। सफ़ा नंबर 10 की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ सुथरे रहते, धीमे और मीठे अंदाज में बात करते, धीमे मतलब आहिस्ता, जो बात कहते सच कहते, कम बोलते, ज़्यादातर खामोश रहते, बड़ों की इज्जत करते, गरीबों और कमज़ोरों की मदद करते,
کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال کے تھے کہ آپ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ وسلم اپنے چچا کے کاموں میں ان کی مدد کرتے اور ان کی بکریاں چراتے، اکثر مکے سے باہر تشریف لے جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ جب بھی سچائی اور دیانتداری کا ذکر ہوتا تو سب کی توجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی۔ سب جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور امانت دار کوئی نہیں۔ آپ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ تجارت میں بھی آپ وسلم دیانتداری بہت مشہور ہوئی۔ تجارت میں آپ وسلم نے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسی طرح آپ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے کافر بھی آپ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ بچوں، صادق کا مطلب ہے سچا اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ شہرت کا مطلب ہے کسی وجہ سے مشہور ہو جانا، ٹھیک ہے۔ منافع مطلب فائدہ۔ یہ تمام میننگ اپنے پاس کتاب پر نوٹ کر لیں۔ تو بچوں، آپ نے صفحہ نمبر 10 پہ پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ رہتے تھے، اور جب ان کے دادا کی وفات ہو گئی تو آپ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت مشہور تھے۔ ان کی وجہ شہرت کیا تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور ایماندار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے؟ بکریاں چلایا کرتے تھے۔ جب بچپن میں بکریاں چلایا کرتے تھے، جب جوان ہوئے تو ان کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت، یعنی وہ ایک جو سامان ہوتا تھا ایک ملک سے لے کر یا ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے سامان بیچنے کے لیے، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور کافر بھی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا اور ایمانت دار کہا کرتے تھے۔ اب اس سبق میں اس صفحے میں آپ کے جو بلاکس ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے محمد رکھا؟ یہ عرب میں بالکل ایک نیا نام تھا۔ محمد کے معنی ہیں تعریف کیا گیا۔ دوسرا بلاک پڑھیں۔ صادق کے معنی ہے سچا، سچ بولنے والا، اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ اب صفحہ نمبر 11 پر آ جائیں اور اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ آپ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس پر مکے کے کافر آپ وسلم کے دشمن ہو گئے، آپ وسلم کو تنگ کرنے لگے، لیکن آپ وسلم ہمیشہ صبر سے کام لیتے۔ آپ وسلم نے دشمنوں کے لیے بھی کبھی بددعا نہ کی۔ آپ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا، یہاں تک کہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی اکرم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یعنی سفر کرنا اور وہاں پر ہی رہنا۔ مدینے کے لوگ آپ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے۔ آپ وسلم کی زندگی ان کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوئی۔ نمونہ مطلب مثال کا بھی مطلب لکھ لیجیے۔ اور وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور پھیلتا ہی چلا گیا۔ نبی اکرم اور آپ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی تمام لوگوں کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوئی۔ یوں اسلام کی روشنی نے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے سبق لینا چاہیے۔ یہ تھی آپ کی آج کی پڑھائی۔ اب چلتے ہیں اس سبق کے مشق کی طرف۔
صفحہ نمبر 12 پر آ جائیں. صفحہ نمبر 12 پر ہے آپ کا سوال نمبر 2. درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. آپ کے پاس الفاظ جو ہیں وہ ہیں صادق، بکریاں، تجارت، رحمت، امانت دار. نمبر پہلی بلینک ہے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ آپ کی پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے. اب دوسری والی پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ڈیش چرائیں، ڈیش بھی چرائیں. مطلب یہاں پر اس بلینک میں لکھیں گے بکریاں، بکریاں لکھ لیں. اس کے بعد ہے آپ سلم ڈیش کیا کرتے تھے، یعنی تجارت. ان کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت. مکے کے لوگ آپ سلم کو ڈیش کہہ کر پکارتے تھے. کیا کہتے تھے؟ صادق. اس میں ہمارے پاس صرف خاص الفاظ میں جو ہمیں مدد کے لیے دیے گئے تھے وہ تھے، اس میں صرف صادق لکھا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے صادق. امین کا مطلب ہے امانت دار. اس بلینک میں لکھ لیں امانت دار. صفحہ نمبر 13 پر آ جائیں. سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں. ایک ہے آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دوسرے بچوں سے مختلف تھا. اس کو سرکل کر لیں. نمبر 2 ہے لوگ آپ سلم کو سچا اور امانت دار کہتے، صادق اور امین کہتے. صادق اور امین کو سرکل کر لیں. جیم ہے آپ کے پاس مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. کس کی کیا کرتے تھے؟ مکے کے لوگ بتوں کی. اس میں ہے تمام بتوں کی پوجا کرتے تھے. آخری ہے دال. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. اس کو سرکل کر لیں. اس کے بعد ہے آپ کے اس کا سوال نمبر 4 کرتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے واحد کی جمع بنائیں. جیسے خوبی، خوبیاں، اچھائی، اچھائیاں، روشنی، روشنیاں، زندگی، زندگیاں، بھلائی، بھلائیاں، کامیابی، کامیابیاں. یہ سب کام آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے. یہ تھی آپ کی کتاب کی مشق اور سبق کی پڑھائی. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.